مذہبی شاعری۔ مذہبی نظموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ادبی لحاظ سے بہت کمزور ہیں مگر مذہبی اور اخلاقی نکات و مسائل سے لبریز ہیں۔ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ نظمیں جو موسیقار کیڈمن سے منسوب ہیں۔ نادمبریا میں اسٹیون شال کی خانقاہ میں ایک آدمی رہتا تھا جو بڑا نیک بخت تھا مگر اسے موسیقی کی مجالس سے نفرت تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جنہوں نے فرمایا، گاؤ کیڈمن، کچھ گیت میرے لیے گاؤ۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو شاعری اور موسیقی کی قوتیں اس کے اندر نمایاں ہوئیں۔ پادریوں نے اس کا امتحان یوں لیا کہ مقدس انجیل کے کچھ حصے اسے ترجمے کر کے سنائے اور اس نے ان کو نظم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا یہی کام ہو گیا کہ انجیل کے واقعات کو نظم کرے۔ چنانچہ اس کی نظمیں روز الاصل سے لے کر روز قیامت تک کے تمام اہم واقعات کو پیش کرتی ہیں۔ یہ نظمیں انجیل کے واقعات اور خیالات کو عوام تک پہنچانے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ ادبی لحاظ سے ان میں تمام وہ محاسن ملتے ہیں جو اینگلو سیکسن شاعری سے مخصوص ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کے واقعات برطانیہ کی سرزمین پر گزرے تھے اور برطانیہ کے قدرتی مناظر تمام نظموں کا پس منظر ہیں۔ نظموں کا طرز اکثر بھونڈا ہے مگر اس میں ایپک شاعری کا شکوہ اور عظمت بھی نمایاں ہے۔ انجیل کے سادہ اور پر اسرار طرز کے مقابلے میں یہ نظمیں بناوٹی نظر آتی ہیں۔ بلا ضرورت الفاظ اور ایک غلط قسم کا شکوہ ان نظموں کو بوجھل بنا دیتا ہے مگر پھر بھی اس پھوپھڑ پن کے پیچھے ایک واقعیت اور ایک سچا جذبہ پنہان ہے جو ان نظموں کو ایک دائمی دلچسپی بخشتا ہے۔ دوسری وہ نظمیں ہیں جو مذہب اور اخلاق کا ایک خاص رجحان پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے 2 خالص مذہبی ہیں۔ ایک جوڈث انجیل کی کتاب اپوکریفا پر مبنی ہے اور اس میں جوڈث کا کردار اینگلو سیکسن رنگ میں رنگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ طرز کافی پرعرض آور ہے مگر ہیروئن کا روحانی کردار بڑا مؤثر ہے۔ فال آف دی اینجلز انجیل کی کتاب جینیسس پر مبنی ہے اور اس میں شیطان اور آدم حوا کے کردار بہت زوردار ہیں۔ کچھ عالموں کی رائے ہے کہ جان ملٹن نے یہ نظم پڑھی تھی اور اس کا اثر پیراڈائز لوسٹ میں موجود ہے مگر فن کے لحاظ سے یہ نظم بہت کمزور ہے۔ واقعات کی بلا ضرورت تکرار، الفاظ کی خواہ مخواہ بھرتی اور اس قسم کے دوسرے نقائص اس نظم کو اونچے درجے پر فائز کرانے سے روکتے ہیں۔ پھر 3 تمثیلی نظمیں ہیں۔ ڈریم آف دا روڈ شاعر کا ایک تمثیلی خواب پیش کرتی ہے جس میں مقدس سلیب خاص علامت کے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ بسٹری میں ایک تیندوے، ایک ویل اور ایک پھدکی کے ذریعے درس اخلاق دیا گیا ہے۔ فینکس میں ہما اور جنت کے نقوش ابھارے گئے ہیں۔ یہ نظم فن کے لحاظ سے بھی کمال پر پہنچتی ہے۔ آخری 5 خالص اخلاقی نظمیں ہیں جو یہ ہیں: گفٹس آف مین، ویٹس آف مین، 10 instruction of a father to his son، dialogue between Solomon and Saturn، discovery of the soul to its body۔ ان سب میں عیسائی اخلاق کی وضاحت کی گئی ہے۔ روح، جسم، موت، ترک دنیا وغیرہ پر زور ہے۔ بے ثباتی دنیا اور غم اندوا کے ذکر سے ایک تاریک فضا قائم کی گئی ہے جو جدید دور کے قاری کے لیے تکلیف دہ ہے۔ طرز اور ترنم سے پھوپھڑ پن نمایاں ہے مگر اکثر حصے پر اثر بھی ہیں۔ ان تمام نظموں کا مقصد مذہب کی تبلیغ ہے اور ادب کو اس مقصد کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ مذہبی اینگلو سیکسن شاعری سے وابستہ ایک فرد اور بھی ہے جس کا نام کین ولف ہے۔
اور جس کا کلام ایک انفرادی نوعیت رکھتا ہے۔ کین وولف کے بابت اب بھی اتفاق رائے نہیں ہے، مگر بیشتر نتائج ہمیں یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ 8ویں صدی کے وسط میں لینڈس فرانک کا بشپ تھا، اور 4 نظمیں، جس میں سے پہلی کرائسٹ، دوسری جولیانا، تیسری ایلن، چوتھی دا فیٹس آف دا اپوسل، اس کی تصانیف ہیں۔ 4 نظمیں اور بھی ہیں جو عیسائی اولیاء کی زندگی کے حالات پر ہیں۔ کین وولف کے ساتھ بہت شکوک کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، اور بیشتر آرائے کی روح سے یہ سب الگ الگ لوگوں کی تصانیف ہیں۔ جولیانا، ایلن، اینڈریا غیر ممالکی پاک عورتوں کی سوانحیات ہیں۔ گتھلاگ ایک قومی ولی کی زندگی پیش کرتی ہے۔ یہ سب نظمیں واقعات اور معجزات سے مملو ہیں، اور ان میں کافی افسانیت ہے۔ زبان نہایتی درجہ رنگین ہے، مگر عروض بے ڈھنگا ہے۔ تمام حالات عیسائی خانقاہیت، ترک دنیا، اندوا کے دوام اور اس قسم کی پسپائیت کا درس دیتی ہیں۔